للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اپنے دل میں اچھا یا برا جو بھی تم چھپاؤ گے، حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، جو دل میں چھپاؤ گے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اپنے نفس میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کرو گے، او تخفوہ چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ یہ نیت کی بات ہے، کس نیت سے کیے تھے تم وہ کام، اچھا کام بری نیت سے کیے تھے، اللہ اس کا حساب لے گا۔ زبان سے عربی میں تم نے نیت ادا کی تھی، مولانا صاحب نے تمہیں عربی میں نیت سکھا دی تھی، تم نے وہ نیت عربی میں پڑھی تھی، لیکن تمہارے دل کا ارادہ، مشیت، چاہت تو کچھ اور ہے وہ کام کرنے کی، تو جو تم نے نیت عربی میں ادا کی اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، تمہارے دل کے مطابق۔ جو تم نے چھپایا ہے تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے حساب لے گا۔ اسی لیے نیت ارادے کا نام ہے، چاہے زبان سے کہہ بھی دو، عربی میں کہہ دو، جس انداز میں کہہ دو، جس بھاشا میں کہہ دو، لیکن تمہارے کہے ہوئے کا دنیا تو اعتبار کر سکتی، اللہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ دل کا بھید جانتا ہے، تمہارے دل کے ارادے کو جانتا ہے، یہ اصل نیت ہے۔ دنیا کو چلا کر کہو گے یہ کام اس لیے کر رہا ہوں، دنیا دھوکہ کھا جائے گی، سچا مالک اللہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ تخفوہ چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، تمہاری چھپی ہوئی نیت اللہ نکال لے گا۔ حصل ما فی الصدور، تمہارے سینوں میں سے نکال لے گا، حاصل کر لے گا اللہ، مری ہوئی باڈی میں سے، چھتڑا باڈی کے اندر سے راگ بنا کر اڑا دیا، اسے جمع کر اس کے دل سے اللہ نکال لے گا، ڈی این اے جمع کر کے۔ علیم بذات الصدور، یہ تمہارے دل کے بھید کا جاننے والا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، تمہارے آنکھوں کے خیانت کو، آنکھ مارنے کے اشارے کو جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، تو دل میں جو چھپاتے وہ جانتا ہے۔ تخفوہ، اگر چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ مفتی صاحب یہ ہوتی ہے نیت، عربی میں بول دو، سکھا دو، ہاں ادا کر لو، زبان سے نیت ادا کر لو، دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل کا ارادہ کچھ ہو سکتا ہے، زبان سے کچھ کہہ سکتا ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں جو دلوں میں نہیں ہے، تو نیت تم سمجھ لو دل کے ارادے کا نام ہے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، کم میں زیادہ سمجھ لو۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اب اس دل کے بھید کو نکالنے کے بعد جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ کیوں ایسا؟ وہ ارادہ، وہ سوچ شیطان کا تھا، اور اس پر آگے تو نے بڑھایا تو اللہ حساب لے گا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اسے دبا دیا تو اللہ معاف کر دے گا۔ وسوسہ خناس یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں بار بار وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ آیا، وسوسے کے پیچھے بھاگنے لگے، سوچنے لگے، ہنسنے لگے، اور من ہی من میں مزہ لینے لگے، اللہ حساب لے گا تم سے۔ اور وسوسہ شیطان کا آیا، اعوذ باللہ اذا مسہم طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، خیال، بہکاوا، خناس آیا، اذا ہم مبصرون، آنکھیں کھول لیتے، مسہم طائف من الشیطان تذکروا، یاد کر لیتے اور اللہ سے معافی مانگ لیتے۔ یہ نہیں کہ برا خیال آیا تو اسی کے پیچھے بھاگنے لگے، اٹکل پچو دوڑانے لگے اور سوچ رہے، ہنس رہے اور وہی مزہ لے رہے، یہ بھی گناہ ہے، اس کا اللہ حساب لے گا، یہ دل کے خیال کا حساب لے گا۔ اور شیطان نے وسوسہ، خناس، بہکاوا ڈالا، تذکروا، اللہ یاد آ گیا، نہیں، ہاں، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا اذا ہم مبصرون، فوراً توبہ کر لیتے ہیں، یتوبون من قریب، فوراً قریب کا توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ شیطان کے بہکاوے کے پیچھے رات بھر اندھیرے میں سوچتے رہے اور خیالات لاتے رہے، خیالات کے پل باندھتے رہے اور تصورات میں زنا کرتے رہے، یہ سب ہوا، اللہ حساب لے گا۔ شیطان کے بہکاوے کو ختم کر دو، شیطان کے بہکاوے کو نکال دو۔ یہ آیت ہے کہ کچھ لوگوں سے حساب لے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا حساب لے کر سزا دے گا۔ یہ آیت جو ہم نے ابھی مطلب بتایا، اب ترجمہ سنو۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، ابھی جو ہم نے سمجھایا اس کنٹیکس میں سمجھو، اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے نفس میں ہے، او تخفوہ، چھپا لو گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ کس کو معاف کرے گا؟ ابھی کھول کے بتایا ہم نے، پھر سے سنو۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ کس کو عذاب دے گا؟ ابھی ہم نے بتایا، پھر سے سن لو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، کر سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اخذ عزیز مقتدر، بڑے اقتدار والے بادشاہ کی طرح چابک تمہارے اوپر ڈالے گا، تمہارا مواخذہ کرے گا، اخذ پکڑ لے گا تمہیں، اخذ عزیز مقتدر۔
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول سب سے پہلے ایمان لائے جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا۔ وَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، ہاں اگر تم شک کر رہے جو کچھ ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، اے نبی تم شک کر رہے نہیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم بدبخت ہو جاؤ۔ قرآن سنا رہے تو دنیا میں دکھ تکلیف مصیبت آ رہی، تمہاری بدبختی کے لیے دکھ تکلیف کے لیے قرآن نازل نہیں کیا، دین قائم ہو کر رہے گا، اس کے لیے تم لگے رہو گیان اور ایمان کے راستے میں دکھ تکلیف اٹھاتے رہو۔ سب سے پہلا مومن مرشد نبی رسول پیغمبر ہوتا ہے۔ آمن الرسول، نبی رسول پیغمبر مرشد سب سے پہلے ایمان لایا بما انزل الیہ، جو اس کی طرف نازل ہوا، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور ایمانی گیانی بندے بھی مان لیے اس کو۔ کلنا آمن باللہ، ان سب لوگوں نے جو گیان اور ایمان پر آئے ہیں وہ اللہ کو مانے ہیں، وملائکتہ، فرشتوں کو مانے ہیں، وکتبہ، تمام کتابیں جتنی آدم پیغمبر سے لے کے محمد پیغمبر تک آئی قرآن تک سب کو مانتے، اور قرآن کے بعد جتنے گیان اور ایمان کے بتانے سمجھانے والے سچے مالک کی طرف بلانے والے ہیں سب اسی ایک مالک کی دعوت دینے والے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے راستے پر گیان اور ایمان کی طرف تم دنیا کو بلاؤ۔ کلنا آمن باللہ، ہر ایک نے ایمان لایا اللہ پر، ملائکتہ، فرشتوں پر، وکتبہ، کتابوں پر، حضرت آدم سے لے کر محمد پیغمبر تک جو نازل ہوئی، اور ان باتوں کا، ان سچے گیان کا ایکسپلینیشن قیامت تک جس انداز میں، جس بھاشا میں، جس طریقے پہ لوگوں کو سمجھا کر بلایا جائے گا، نیت یہ ہوگی کہ سچے مالک کی طرف بلائیں، ایک ایمان اور گیان کی طرف بلائیں، تو وہ سب اسی کتاب کی بات کی تفسیر، ترجمہ اور اسی کی تحقیق ہے، اسی مالک کی طرف بلاوا ہے، اسی گیان اور ایمان کا حصہ ہے۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، ہر نبی رسول پر ایمان لاتے، لا نفرق بین احد من رسولی، کسی نبی رسول پیغمبر مرشد کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، سارے رسول اللہ کی طرف سے آئے، ایک کی فضیلت دوسرے کے اوپر ہے۔ لا نفرق بین احد من رسولی وقالوا سمعنا، سچا پکا ایمانی گیانی بندہ تو وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ہم نے گیان اور ایمان کی باتیں سنی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو گیان اور ایمان کی طرف بلا رہا تھا۔ اے دنیا والو، آج بھی دنیا میں گیان اور ایمان کی طرف اگر مسلم لوگ کمزور ہیں، نہیں بلا رہے، تو آج بھی گیان اور ایمان کی طرف بلانے والے دنیا میں ہیں۔ اے مسلم تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اے نرنکاری تم بھی کھڑے ہو جاؤ، ایک مالک کی طرف بلانے والے سب گیانی اور ایمانی سب ایک جتھا گروپ بن جاؤ اور تم لوگوں کو گیان اور ایمان کی طرف بلاؤ۔ انا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا۔ اے میرے ایمانی گیانی بھائیوں، مسلم بھائیوں، اس پوری دنیا میں، اس انڈیا میں 13 کروڑ سے زیادہ نرنکاری لوگ ایک سچے مالک کی طرف بلا رہے، میں نے سنا وہ سچے مالک کی طرف بلا رہے، 3 سال سے ان کے بیچ میں جا رہا، سچے مالک کی طرف بلا رہے، ان کے ساتھ مل کر گیان اور ایمان کی شکتی اور طاقت اور قوت بناؤ، لوگوں کو گیان اور ایمان کی طرف بلاؤ، تمہیں دنیا کے مسائل کے لیے کسی کے پاس جا کر رونا نہیں پڑے گا۔ ایسے سچے پکے اچھے گیانی اور ایمانی بندوں کے ساتھ مل کر سچے مالک کی وڑک اس کی طرف بلانے کے لیے مدد لے کر تم سچے مالک کے گیان اور ایمان اور قرآن کی طرف بلاؤ۔ وقالوا سمعنا، انہوں نے کہا کہ سنا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہم ایمان لے آئے، گیان کو مان لیے، ہمارے گناہ معاف کر لو، میں نو بخش لو، مجھے معاف کر لو۔ وقالوا سمعنا، ایسے سچے پکے اچھے گیانی ایمانی بندیاں اور بندے کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور چلے گر گئے، اب اسی پر چلیں گے، اطاعت پر سرنڈر ہو گئے، اپنی مرضی کو ختم کر دیا، ممن اسلم وجہہ للہ، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی توجہات، انی وجہت وجہی للہ، اپنے رخ کو میں نے اللہ کی طرف کر دیا ایمان اور گیان میں آ کر، اب کبھی باطل کی طرف، ولا تتبع السبل، باطل کے راستوں کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا، وان ھذا صراطی مستقیما، سیدھے سرل مارگ مکتی کے راستے صراط مستقیم پر آ گیا۔ وقالوا سمعنا، یہ سچے پکے اچھے گیانی ایک راستے پر چلنے والے، مالک کی طرف دھیان لگانے والے، مایا کی طرف نہیں، دنیا دھوکے کی طرف نہیں، تن من دولت پراپرٹی روپیہ پیسہ بینک بیلنس کی طرف نہیں، بلکہ سچے مالک کی طرف ذہن لگا دیا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اوپر سے اللہ
نازل کر کے دے گا، گرا کر دے گا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ زمین پھاڑ کر دے گا۔ گیان اور ایمان کے لیے کھڑے تو ہو جاؤ۔ بندوں کو جتنے بھی ہیں دنیا میں، چاہے اگر وہ مسلم ابھی نہیں ہیں، رسالت کو جو نہیں مانے ہیں، آخرت کو ابھی تک نہیں مانے ہیں، کسی نہ کسی حد تک توحید ان کے اندر ہے، ان تک پہنچو، ان کو اپنا بھائی بنا کر، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تو وہ اللہ پر ایمان لانے والے اپنے بھائی بنا کر اس گیان اور ایمان میں رسالت آخرت ان کو بتا کر اپنا بھائی بنا کر ان کے ساتھ ایمان کی شکتی کے ساتھ باطل کو ڈائنامیٹ کر دو، ختم کر دو۔ اللہ تعالیٰ تو توفیق عطا کر۔ وقالوا سمینا، ایسے سچے پکے ایمانی گیانی بندے کہتے ہیں، بندیاں کہتی ہیں، سمینا ہم نے سنا، واطعنا اطاعت کی، غفرانک اے معاف کر دے اللہ، مینو بخش لو، پہلے کے سارے گناہ معاف کر دے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پہلے کے سارے گناہ اللہ سیئات کو حسنات نیکیوں میں بدل دے گا، پہلے کے گناہ کا ثواب دے دے گا، نیکی دے دے گا، صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ پہلے کے گناہ کو نیکی سے بدل دے گا۔ سورہ فرقان میں اللہ نے کہا، جاؤ جا کر پڑھو، غفرانک تیری معافی، تیری بخشش، مینو بخش لو۔ آج مینو بخش لو کہنے والے، غفرانکا، اللہم استغفر اللہ، اللہم غفر، حضرت عمر کہتے تھے، اللہ کے رسول بار بار کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ہمیں سکھایا نماز کے بعد، نماز پڑھے ہم کوئی برا کام کیے تھے جو فوراً استغفر اللہ کہنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ ہاں کیوں؟ زندگی بھر کوئی غلطی نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، پھر بھی استغفر اللہ کہو۔ ایک قوم ہے انڈیا میں 13 کروڑ 60-65 کروڑ پوری دنیا میں، مینو بخش لو مینو بخش لو بار بار کہتی ہے، اپنے متبعین کو سکھاتی ہے، مینو بخش لو مینو بخش لو، مجھے معاف کر دو، یہ بار بار کہتی ہے۔ انسانوں سے بھی معافی مانگتے ہیں، سچے مالک سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والو، ایک مالک کے ماننے والو، پہچانو کون ہے، جاؤ ان تک ملو، اور سچے مالک کے لیے شکتی ملے گی، ان سے مل کر سچے مالک کے گیان اور ایمان کو پوری دنیا کو بلانے کے لیے تمہیں شکتی ملے گی، اور پوری دنیا کو تم لا سکتے ہو۔ یہ مینو بخش لو کہنے والے کون لوگ ہیں؟ غفرانہ کا کہنے والے، یہ اللہ میں سکھا رہا قرآن میں، میں نے ایک بار بھی نہیں کہا، بچپن سے 40 سال کا ہو گیا استغفر اللہ کہنے کی، مجھے اللہم غفر حضرت عمر کہتے تھے، مجھے کہنے کی فرصت نہیں ملی۔ غفرانکا، اے اللہ تو معاف کر دے، نبی رسول پیغمبر کہتے ہیں، سچے پکے اچھے گیانی لوگ کہتے ہیں، ربنا وإلیک المصیر، تو معاف کر دے، تیری ہی طرف لوٹ کر جانا، تجھے ہی منہ دکھانا ہے، اور ہمیشہ تیری رحمت میں رہنا ہے، اس لیے معاف کر دے۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، گیان اور ایمان کے لیے اس راستے میں لوگوں کو گیان اور ایمان کی طرف بلانے کے لیے ہر ایمانی اور گیانی بندوں کو جو ہم نے ذمہ داری دی ہے اتنی ہی جو تم کر سکتے ہو، علیہ ما حمل، نبی رسول پیغمبر پر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی پورا کیے، گیان ایمان قرآن اور مالک کی وڑک کر کے بتا کے چلے گئے، لوگوں کو مالک سے جوڑ کے چلے گئے۔ میں لوگوں کو ایمان سے خارج کر رہا، اسلام سے خارج کر رہا، ہاں کافر کہہ رہا، اور کسی کو ایمان میں داخل نہیں کر رہا۔ زندگی بھر کتنے کو ایمان میں داخل کیا؟ وہ نبی رسول پیغمبر لوگوں کو ایمان میں لاتے تھے۔ وإلیہ المصیر، لا یکلف اللہ، تو لوگوں کو جو ہمیں جو ایمان اور گیان کی طرف بلانا ہے تو کوئی بڑی ذمہ داری نہیں، علیہ ما حمل، نبی رسول پیغمبر پہ جو ذمہ داری کاندھوں پر ڈالی گئی تھی، دونوں کاندھوں پر، انہوں نے پورا کیا گیان ایمان پہنچا دینے کی۔ اور آخری حج میں محمد پیغمبر نے پوچھا، 1 لاکھ سے زیادہ حاجی اور صحابی موجود تھے، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ صحابہ نے کہا پہنچا دیا، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہے میں نے گیان اور ایمان اور قرآن پہنچا دیا، اب تم پہنچا دینا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو یہاں سن رہے نہیں سننے والوں تک پہنچا دو۔ ستسنگ، سیوا، سمرن کون لوگ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں، اور لوگوں کو ستسنگ میں لاتے، اچھی بات سنتے اور سناتے، انہیں کلمہ پڑھا دیتے، تو ہی نراکار میں تیری شنہا میں نے بخش لو، میں نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کو بھی آج تک نہیں پڑھایا، وہ تو لوگوں کو کلمہ پڑھاتے، مورتی پوجا چھڑوا دیتے، میں نے بخش لو، معافی مانگو، تمہارے شرک معاف ہو گئے، اب شرک مت کرنا۔ ہاں کون سے لوگ ہیں؟ اللہ ہمیں عقل دے، سمجھ دے، ان کے ساتھ مل کر اس دار الشرک والکفر، دار الحرب میں، دار الکفر میں ہم لوگوں کو 13 کروڑ کو 90 سال میں مورتی پوجا چھڑا کر میں نے بخش لو کہہ کے انہیں توحید خالص کی طرف لائے، ان کے ساتھ
اللہ تو ہمیں توفیق دے، مل کر ہم باقی مشرکوں کو توحید خالص کی طرف لائیں۔ اس دار الشرک اور دار الکفر، دار الحرب کے اندر ہم جنگ تو نہیں کر سکتے، ہتھیار تو نہیں ہے، جہاد اور قتال تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ بڑے پریم اور محبت سے الفت کا پیغام، گیان اور ایمان تو پھیلا سکتے ہیں۔ تو 13 کروڑ یہ گیانی لوگ میں نو بخش لو، تو ہی نرنکار میں تیری شرنہا میں نو بخش لو کہنے والے ہیں، ایک مالک کی طرف بلانے والے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے جب قرآن سنا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ بندے نے دلی میں دیکھا، بندے نے حیدرآباد میں دیکھا، بندہ نے مراٹھواڑہ میں دیکھا، یہ وہ لوگ ہیں جب قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اور مسلمان وہ بدبخت ہو گئے کہ جب قرآن سنا تو بولتے کون سے ملا کا ترجمہ ہے، کون سی جماعت کا یہ ملا ہے، یہ سوال کرتے ہیں۔ اور جب ان کو جا کر اسی بندے نے قرآن سنایا، ایک نہیں ڈھیر سارے مقامات پر بڑے بڑے اجتماع گیدرنگ میں جب قرآن سنایا تو یہ نہیں پوچھا سلمان ڈاکٹر تو کون سا ملا کا ماننے والا ہے، تو کون سی بھاشنتر ترجمہ کر رہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہاں چلے گئے ہم اور کہاں آگے یہ شرک اور کفر والے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کر قرآن اور گیان اور ایمان کی طرف آنے کی۔ لا یکلف اللہ، کسی کو اللہ ذمہ داری نہیں دیتا، نفساً کسی جان اور نفس، کسی انسان، کسی مسلم، کسی نرنکاری، کسی ایک مالک کے ماننے والے کو الا وسعہا، جو اس کی طاقت اور وسعت ہے۔ علیہ ما حمل، ہر نبی رسول پیغمبر پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی انہوں نے پوری کیا۔ وعلیکم ما حملتم، تم کو جو ذمہ داری دی گئی ہے تمہیں وہ ذمہ داری پوری کرنا ہے، اس کے بنا جنت نہیں ملے گی۔ الا ان سلعۃ اللہ عالیہ، اللہ کا جو سودا ہے، اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو یہ جنت سستی نہیں ہے۔ ان سلعۃ اللہ عالیہ بہت بلند ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، جنت ہے۔ یہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا گمان کرتے ہو کہ ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تم سے پہلے گیانی ایمانی بندوں پر جو دکھ تکلیف مصیبت گیان پہنچانے میں آئی، ہاں تم پر ابھی نہیں آئی، تمہارے اوپر تو گناہ کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے۔ گیان پہنچانے کے لیے، ایمان بتانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی رحمت آ جائے گی، اللہ اپنی رحمت میں گھیر لے گا۔ یدخل من یشاء فی رحمتی علیکم ما حملتم، تمہارے اوپر جو ذمہ داری دی گئی گیان اور ایمان پھیلانے کی، 20-25 کروڑ اتنے سالوں سے ایک کو بھی گیان اور ایمان میں داخل نہیں کیا، ہاں خارج ضرور کیا، اسلام سے، دین سے، ایمان سے خارج ضرور کیا۔ بڑی بدقسمتی ہے، مالیگاؤں کے بڑے بڑے مفتی جمع ہو کر 5 لوگوں کو ایمان سے خارج کر دیا۔ اسی مفتی سے جا کر بندہ پوچھے، آپ پوچھ لو جا کر داخل کتنوں کو کیا ایمان میں، تمہیں خارج کرنے کا ٹھیکہ ملا؟ اللہ کے رسول کبھی کسی کو خارج نہیں کیے، کوئی نبی رسول پیغمبر جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ایمان میں داخل کرنے کی، کبھی کسی کو خارج نہیں کیے ایمان سے۔ جو جس انداز سے بھی ایک قوم نے کہا سبعنا سبعنا، ہم سابی ہو گئے، بے دین ہو گئے، ہاں، اور تو صحابہ نے انہیں مار دیا۔ اللہ کے رسول سے آ کر بتائے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا کہا تھا انہوں نے؟ سبعنا سبعنا، ہم بے دین ہو گئے، سابی ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اپنی سوچ کو واسٹ کرو، اپنے ذہن دماغ کو واسٹ کرو اے صحابہ۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ محمد پیغمبر جو لوگوں کو بے دین بنا رہا ہے، جو سابی بنا رہا ہے، ہم بھی ویسی سابی ہو گئے۔ اڑتی اڑتی خبر پہنچی تھی کہ محمد پیغمبر لوگوں کو بے دین بنا رہا ہے، باپ دادا کے دین سے روک دیتا ہے، دھرم کا پریورتن کر رہا ہے، محمد پیغمبر کر رہے ہیں۔ انہوں نے سنا تھا تو انہوں نے عربی میں کہا سبعنا سبعنا، مطلب وہ محمد پیغمبر جیسے لوگوں کو سابی اور بے دین بنا رہے، اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹا کر اجعل الالہۃ الہ واحدہ، ایک خدا کی طرف بلا رہے، ہم وہی ہو گئے، تم نے مار کیوں دیا، تم نے انہیں چھوڑا کیوں نہیں؟ تو آج جو بھی سچے مالک کی طرف جس انداز سے، جس بھاشا میں جو لوگ تو ہی نراکار میں تیری شنہا میں نو بخش لو، اس انداز میں مالک کو یاد کرتے روتے ہیں۔ رات میں جو عیسائیوں کی تعریف اللہ نے قرآن میں کیا کہ آنکھوں سے آنسو آتے اور رات میں کھڑے ہو کر سچے مالک کی یاد میں کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ نرنکاری لوگ بھی ہیں، ان کے ساتھ مل کر علیکم ما حملتم، ہم آج اس دار الکفر اور شرک میں اکیلے نکل کر کچھ بھی گیان اور ایمان کا کام نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ مل کر، ان نرنکاریوں کے ساتھ مل کر ہم گیان اور ایمان کا بہت کچھ کام کر سکتے ہیں۔ بندے نے پریکٹیکلی کیا ہے، آؤ بندہ آپ کو بتائے گا۔ تو یہ علیکم ما حملتم، جو ذمہ داری تمہارے اوپر گیان ایمان پھیلانے کی ڈالی گئی تمہیں پورا کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ہم کمزور تھے، کننا مستضعفین فی الارض، ہاں
ہم کمزور تھے۔ علم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، چھوٹی سی تھی، صرف مالیگاؤں کا نام اللہ کی زمین تھا، صرف انڈیا کا نام، صرف بھیونڈی کا نام، صرف حیدرآباد کا نام، صرف ممرا کا نام، صرف انڈیا کا نام، صرف پاکستان کا نام اللہ کی زمین تھا۔ ان ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، تم نکل جاتے، انی مہاجر الی ربی، گیان ایمان کے لیے میں اپنے رب کی طرف چلا، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف چلا، کیوں؟ علیکم ما حملتم، جو میرے کاندھے میں ذمہ داری ڈالی گئی گیان اور ایمان پھیلانے کی، اس کے لیے چلا۔ اب اللہ تمہاری مدد کرے گا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اوپر سے گرا کر دے گا کھانے کی چیزیں، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تمہارے نیچے سے بھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اس سے پہلے قرآن کی گیان اور ایمان کی باتوں سے پہلے گیان اور ایمان کی باتیں توریت اور انجیل والے اگر کرتے، اسے پھیلاتے، قائم کرتے، تو اوپر سے رزق کی بارش ہوتی، نیچے سے پھٹ کے نکلتا۔ قرآن والوں کو بھی، سچے مالک کے ماننے والوں کو بھی یہی خوشخبری، قیامت تک گیانی ایمانی بندوں کے لیے یہی خوشخبری۔ اس گیان اور ایمان کے کام کے لیے جب آگے بڑھو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک رکشے والا، میں بتاؤں گا، پورے گاؤں کے 90% کو مورتی پوجا سے نکال دیا، شرک سے پاک کر دیا، مینو بخش لو بولنے لگے سب لوگ۔ ایک رکشے والے نے، بتاؤ، میں آپ کی پرسنل میٹنگ میں بتاؤں گا، یا آپ کہے تو ویڈیو میں بھی بتاؤں گا، یہ علیکم ما حملتم، ہمارے کاندھے پر جو ذمہ داری، ورثۃ الانبیاء، بڑے شوق سے کہتے ہیں، ہاں، علیہ ما حمل، جو ذمہ داری نبی پر ڈالی گئی، ورثۃ الانبیاء ہونا، تمہارے کاندھے پہ وہی ذمہ داری، ہاں، صرف بگلا بھگت سفید کپڑا پہن کے ورثۃ الانبیاء کوئی نہیں بنتا، ذمہ داری ادا کرنے سے۔ بلال حبشی کی طرح ایک لنگی پہن کر پیٹ کھینچے جا رہے گرم کوئلے پر لیٹنے کے ورثۃ الانبیاء کا مشن ادا ہوتا ہے بھائیو، ایسے نہیں ہوتا۔ علماء کرام ورثۃ الانبیاء بڑے شوق سے کہتے تو ہو، بنو نبیوں کے طریقے پر، صرف دھندے چندے میں مت لگے رہو، نبیوں کے طریقے پر گیان اور ایمان کے لیے نکل جاؤ، دنیا اڑیل کر مل جائے گی، دھندا چندہ قدموں پر آ کر تمہیں پڑا رہے گا، پیسہ روپیہ سونا چاندی ہیرے جواہرات تمہیں گننے کی فرصت نہیں ملے گی، ٹھوکر مار کے آگے بڑھو گے۔ گیان اور ایمان کے لیے جو ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی گئی، ورثۃ الانبیاء اپنے آپ کو کہتے ہو، یہ گیان اور ایمان کے پھیلانے کی ذمہ داری ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ لا یکلف اللہ نفسا، کسی جان پر، کسی نفس پر، کسی انسان پر، کسی مسلم پر، کسی نرنکاری پر، کسی عیسائی پر، سچے مالک ایک خدا کی طرف بلانے کی جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے، اس کی طاقت سے آگے نہیں ڈالی ہے، الا وسعہا، اس کی طاقت کے مطابق ڈالی ہے۔ لہا ما کسبت، جو کمائے گا اس کو ملے گا، وعلیہا ما اکتسبت، جو گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لے کے جائے گا، اس کا جہنم کے اندر آگ اس کو ملے گی۔ ربنا لا تواخذنا، اے ہمارے رب تو ہم سے مواخذہ مت کر، ہماری پکڑ مت کر، ان نسینا، اگر بھول جائے، او اخطانا، بھول چکے ہو جائے۔ ہم یہ اس قرآن کے سمجھانے میں، بتانے میں جو بھی انداز اختیار کیے، اللہ تو جانتا ہے، تیرے گیان اور ایمان و قرآن کی باتیں کھول کے بتانا چاہتے، ہندی، اردو، مراٹھی، انگلش الفاظ استعمال کر کے تیرا قرآن کھول کے بتانا چاہتے۔ ان نسینا و اخطانا، کچھ بھول چوک ہو گئی، او اخطانا، خطا کر دیے، ہاں، اگر اس بتانے میں کوئی خطا ہوئی تو معاف کر دے، دلوں سے مٹا دے، ہمیں دوبارہ اس ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کی توفیق دے، لیکن لوگوں کو اس کی طرف آنے کی توفیق دے گیان اور ایمان کے لیے۔ ان نسینا او اخطانا، اگر بھول چک کے غلطی ہوئی یا خطا ہو گئی تو اے اللہ سچے مالک معاف کر دے۔ ولا تحمل علینا اسرا، اور جو علیکم ما حملتم، اللہ تو نے قرآن میں کہا کہ ذمہ داری گیان ایمان کے پھیلانے کی تمہارے اوپر ڈالی گئی ہے، ولا تحمل علینا اسرا، ایسی ذمہ داری مت ڈال جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ جتنا گیان ایمان پہ چل کے لوگوں کو بلا پا رہے، اور اس کے آگے تو شکتی، طاقت اور قوت دے۔ وجعل لی من لدنک ولیا، تیری طرف سے ولی پیدا کر دے۔ وجعل لی من لدنک نصیرا، تیری طرف سے مددگار پیدا کر دے۔ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، تیری طرف سے ایک سلطان نصیر پیدا کر دے اس گیان اور ایمان کے پھیلانے کے لیے۔ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہ بندے نے بہت سفر کیا، لوگوں پر گیا، کھیڑے میں گیا، لوگوں کے ٹوٹے ہوئے گھر میں گیا، رات میں وہاں پر سویا، انہیں تیرا گیان بتایا، تیرا قرآن سنایا، تیری طرف بلایا، اور لوگوں نے مانا بھی۔ اے اللہ لاک ڈاؤن میں یہ راستہ بند ہو گیا، اب اسے پھر سے کھول دے، پھر سے بندہ نکلنا چاہتا ہے۔ اے اللہ گھر والوں کو تو صبر دے، گھر والوں کو تو بھی مددگار، بیوی بچوں کو ہمارے لیے مددگار بنا دے اس گیان اور ایمان کے راستے میں۔ اے اللہ تو ہمیں جتنے لوگوں تک اس بندے نے گیان اور ایمان کی باتیں کھیڑے پر جا کر، ہاں، مراٹھواڑہ میں جا کر، جہاں جہاں پر رات کے اندھیرے میں یہ قرآن کی آیات اور الفاظ
یہ ان کے کانوں میں گئے ہیں، اے اللہ انہیں گیان اور ایمان کی طرف لا دے، انہیں رسالت کی طرف لا دے، انہیں مین و بخش لے، انہیں ان کے گناہ معاف کر دے، شرک ان کا معاف کر دے، شرک سے انہیں نکال دے۔ کتنے لوگ تو نکل گئے، کچھ نکلنا چاہتے ہیں۔ فمنہم من قضى نحبہ، کچھ تو شرک سے نکل کے اپنی ذمہ داری پوری کر دیے، ومنہم من ينتظر، کچھ انتظار میں ہیں، ہمیں شکتی دے، قوت دے، طاقت دے۔ ولا تحمل علینا اسرا، اس گیان اور ایمان کے لیے ہمارے کاندھے پہ ایسی ذمہ داری مت ڈال جو ہم اٹھا نہ سکے، اتنا ہی ڈال۔ اے اللہ ہفتے میں ایک دن، مہینے میں کچھ دن ہمیں اس گیان اور ایمان کے لیے نکلنے کی توفیق دے، غیروں تک پہنچنے کی توفیق دے جو تجھے نہیں جانتے۔ رب ولا تحمل علینا اسرا، ہمارے اوپر ایسا بوجھ مت ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا بوجھ تو نے ہم سے پہلو والوں پر ڈالا، انہیں دکھ تکلیف اذیت دی جاتی، انہیں بدن کو چھیلا جاتا، ہڈیوں تک پہنچ جایا جاتا، لیکن گیان اور ایمان کے راستے کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اللہ ہم بھی اس گیان اور ایمان کے راستے پر چلتے رہیں، خود بھی لوگوں کو بلاتے رہیں۔ علی الذین من قبلنا، ہم سے پہلے جو دکھ تکلیف آئی گیان اور ایمان کے لیے، ویسی دکھ تکلیف ہمارے اوپر نہ آئے۔ ربنا ولا تحملنا، ہمارے اوپر ہمیں حمال مت بنا ایسی ذمہ داریوں کا کہ دنیا ہی میں لگے رہ جائیں، بیوی بچوں کے ناجائز ضروریات، روپیہ پیسہ مایا دھن دولت کمانے ہی میں لگ جائیں، اس کا حمال ہمیں مت بنا۔ جو ذمہ داری علیکم ما حملتم، جو ذمہ داری ہمارے اوپر گیان ایمان کی، اللہ تو ہمیں پورا کرنے کی توفیق دے۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، ایسا ذمہ داری ہمارے اوپر مت ڈال جسے ہم پورا نہ کر سکیں، جس کے اٹھانے کی طاقت ہمیں نہ ہو۔ واعف عنا واعف عنا واعف عنا، ضد کرتے ہیں اللہ تو ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے۔ بھول چوک سے جو غلطی ہوئی، تیری کتاب سمجھانے میں بتانے میں جو الفاظ غلط نکل گئے، جس کے معنی اگر غلط نکلتے ہوں گے، اے اللہ معاف کر دے، اور ایسے بندے کھڑے کر دے جو اس آسمانی آواز کی قرآن کے ترجمے کی ویڈیو کو جہاں غلطی ہے اسے ایڈٹ کر کے پھر سے ڈالتے چلے جائیں اور پوری دنیا تک گیان اور ایمان پھیلتا ہی چلا جائے۔ واعف عنا، تو ہمیں معاف کر دے۔ بندوں سے کیا معافی مانگے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ بندوں کے حقوق میں اگر غلطی کی، ان سے بھی معافی مانگنے کی توفیق عطا کر۔ واعف عنا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ واغفر لنا، تو ہماری مغفرت کر دے۔ وارحمنا، ہم پر رحم کر۔ انت مولانا، تو ہمارا بچانے والا، تو ہمارا مولا، تو ہمارا ولی، تو ہمارا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو لاڑ اور پیار سے بار بار کہتا ہے، اے میرے گیانی اور ایمانی بندو، اے اللہ میں گنہگار ہوں، اے اللہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں دن رات، میں بھی کیسا بھی ہوں تیرا گیانی ایمانی بندہ تو ہوں، تجھ کو مانتا تو ہوں، تیری عبادت کا حق ادا نہیں، تیرے سمرن کا حق ادا نہیں کر سکا، تیرے نماز سمرن کا حق ادا نہیں کر سکا، وقت پر نماز ادا نہیں کر سکا، وقت پر تیرے نام سمرن کا حق ادا نہیں کر سکا، لیکن تیرا بندہ ہوں۔ واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے۔ وارحمنا، ہمارے اوپر رحم کر۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ ادخلنا فی رحمتی وارحمنا انت خیر الراحمین، اے اللہ تو رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین، سارے رحم کرنے والوں کا 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرتا ہے۔ ورحمنا ورحمنا، اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم کر، تجھ سے بھیک مانگتے، تیرے در کے بھکاری ہے، نہیں جائیں گے، نہیں ہٹیں گے، لے کر اے اللہ ایمان پہ جما دے۔ ثبت اقدامنا، ایمان پر ہمارے قدم جما دے، اس دارالکفر سے نہیں نکلیں گے، NRC کے طرح بھی نہیں نکلیں گے، NPR سے بھی نہیں نکلیں گے، کسی کے ہکالنے سے نہیں نکلیں گے، ہجرت سے نکلیں گے، لیکن تیرے گیان اور ایمان کے لیے۔ ورحمنا، تو ہم پر رحم کر، اس دارالکفر، اس دارالشرک، اس شرک کی جگہ پر اب ہمیں اکثریت تک تیرا گیان اور ایمان پہنچانا ہے، انہیں شرک کی گندگی سے نکالنا۔ ورحمنا، ہم پہ رحم کر، NRC کے ذریعے ہمیں ستیاناس برباد مت کر، ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے مت پکڑ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے برباد مت کر۔ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ورحمنا، ہم پہ رحم کر، انت مولانا، تو ہمارا بچانے والا، فانصرنا، تو ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، اگیانی لوگوں کے خلاف، اس دار الکفر اور دار الشرک کے اندر، اے اللہ تو ہماری مدد کر، انت مولانا، تو کرے گا، ضرور کرتا ہے، کرا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر حق ہے مومنوں کی مدد کرنا۔ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تیرا وعدہ ہے، ہم نے اپنے نبی رسول پیغمبر کی گیان اور ایمان کے راستے میں گیان اور ایمان پھیلانے کے لیے، اللہ بندے کی چھوٹی سی صلاحیت ہے،
تھوڑی سی صلاحیت ہے اردو ہندی میں تیرا قرآن سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، جتنی غلطیاں ہوئی ایسے بندے کھڑے کر دے، ان غلطیوں کو ہم صاف کر کے تو معاف کر دے، اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے پھر سے ہم ڈالیں، ایسے بندے کھڑے کر دے اے اللہ، ورحمنا تو رحم کر، انت مولانا تو ہمارا مولانا، فانصرنا تو ہماری مدد کر، اجعل لنا من لدنک ولیہ، تیری طرف سے تو ولی ہے، انت مولانا، تیری طرف سے اور ولی کھڑا کر دے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا فَانصُرْنَا، مددگار کھڑا کر دے، فَانصُرْنَا تو ہماری مدد کر، عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اگیانی لوگوں کے خلاف۔ بندے نے ترجمہ کر دیا تھا کافروں کے خلاف، کچھ ناراض ہو گئے تھے، اے اللہ اب بندہ کہنا شروع کیا اگیانی لوگوں کے خلاف، انہیں ہم گیان کی طرف لانا چاہتے، انہیں مشرک، انہیں کافر ہم حقارت سے نہیں کہہ رہے بلکہ گیان اور ایمان کی طرف لانے کے لیے کہہ رہے، وہ اگیانی ہیں، اللہ ہمیں شکتی اور طاقت دے گیان ان تک پہنچانے کی، انت مولانا تو ہمارا بچانے والا، تو ہمارا ولی، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا فَانصُرْنَا تو ہماری مدد کر، عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اس دار الکفر، اس دار الشرک کے اندر جہاں اکثریت مشرکوں کی ہے، اگیانی لوگوں کی ہے، اب تو چاہے تو ہو سکتا يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ فوج در فوج داخل ہوں گے، اللہ وہ ہماری نظروں سے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تیری آیت کا عملی مصداق لوگ عمل کرتے ہوئے، يَدْخُلُونَ فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ ایمان میں داخل ہو، اس دار الکفر میں، اس دار الشرک میں، اور یہاں سے ایمان اور گیان پوری دنیا تک پھیلتا چلا جائے، فانصرنا تو ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ اے اللہ آج سورہ بقرہ ختم ہوئی اور بہت سارے قرآن کی صورتیں ہم نے آسمانی آواز پر ترجمہ کر کے ڈالا ہے، اگر کچھ غلطی ہوئی تو کچھ دیانتدار محسن احسان کرنے والے بندے کھڑے کر دے، اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے غلطیاں نکال کر اسے سجا کر اور دنیا کے سامنے پیش کرے، اور تیرے گیان اور ایمان کی طرف، اے اللہ تو جانتا بندہ کسی مسلک کی طرف نہیں بلا رہا، بندہ کسی کو اہل حدیث بنانے نہیں جانتا، بندے کو لوگ روکتے ہیں، بندے کی آواز، بندے کی ویڈیو، یہ اہل حدیث تھا، اس کا باپ اہل حدیث تھا، اے اللہ میں اہل حدیث نہیں ہوں، میرا باپ اہل حدیث نہیں تھا، میں مسلم ہوں، انا اول المسلمین، انا من المسلمین، هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا، اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا، اے اللہ مجھے یہ کہنے کی توفیق دے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعامل صالحا، نیک عمل کرے، سب سے بڑا نیک عمل یہ ہے کہ لوگوں کو گیان اور ایمان کی طرف بلائے، یہ نیک عمل کی توفیق دے، وقال اننی من المسلمین، یہ نہ کہے کہ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں مالکی ہوں، میں فلاں فرقے کا ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں 500 فرقے جو پاکستان میں بن گئے ان میں سے ایک ہوں، نہیں اللہ میں مسلم ہوں، وانا من المسلمین وانا اول المسلمین، وقال اننی من المسلمین، جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، ومن احسن قولا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، اے اللہ اگر یہ باتوں میں دم ہے، اچھی ہے تو اسے تو پھیلا دے، اور اگر یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے تو اسے یہیں روک دے، ورنہ اس آسمانی چینل آواز کو یا تو ختم کر دے اگر غلط ہے، اور نہیں تو اسے تو پھیلاوا دے، اور اس میں جو غلطیاں ہوئی اگر ہوئی ہے اللہ، نہیں ہوئی تو صحیح کرنے کی، اگر ہوئی ہے تو صحیح کرنے کی توفیق دے، نہیں ہوئی تو ہمیں اجر دے اور لوگوں کو جوڑنے کی توفیق دے، اس آسمانی آواز کی طرف، قرآنی آواز کی طرف، قرآنی ترجمے کی طرف ہم بلانا چاہتے ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں، اگیانی لوگ کے مقابلے میں گیان پھیلانے کی شکتی دے، طاقت دے، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا، ضرور ایک دن ایمان میں، گیان میں داخل ہوں گے۔ سبحان ربک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد پیغمبر پر، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم پیغمبر پر، وعلی آل ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد پیغمبر پر، وعلی آل محمد، محمد پیغمبر کی آل اولاد پر رحمت بھیج، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد پر، انک حمید مجید، تو بڑی تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت بھیج، ہم دعا کرتے تجھ سے نبی پیغمبر پر برکت بھیج، نبی پیغمبر محمد کسی پہ برکت نہیں بھیج سکتے،
وہ خود برکت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ تو برکت بھیج محمد پیغمبر پر، وعلی آل محمد، محمد پیغمبر کی آل اولاد پر برکت بھیج، کما بارکت علی ابراہیم، جیسے تو نے برکت بھیجی حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل اولاد پر، انک حمید مجید، تو بڑی تعریف اور بزرگی والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہمارا نقصان ہو جائے گا اگر تو رحم نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تیرے در کے بھکاری ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں سب کچھ اچھا دے، ضد کرتے ہیں تجھ سے مانگتے ہیں، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں سب کچھ اچھا دے، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے اللہ بچا لے۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کامیاب ہو گیا۔ میں دھندے میں، بزنس میں، دھندے چندے میں، روپیہ پیسہ مایا کمانے میں، دنیا کے تن من دھن دولت کمانے میں کامیابی ڈھونڈ رہا، تو کہہ رہا فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کامیاب تو وہ ہو گیا۔ ذالک الفوز العظیم، الفوز الکبیر تو وہ ہے، میں دنیا حاصل کرنے کو بڑی کامیابی سمجھ رہا ہوں۔ اے اللہ تو ہمارے سوچ اور خیال اور وچار کو بدل دے، دنیا کی مایا کی طرف سے ہٹا کر تیرے گیان اور ایمان کی طرف ڈال دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔